وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 تلاوت کی گئی۔ میں ایک دفعہ پہلے لفظ پر لفظ ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر ایک رواں ترجمہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیسوا سواء برابر نہیں ہیں سب کے سب، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، امت قائمت یتلون آیات اللہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قیام کرتے ہیں اللہ کے راتوں کو اور تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات کی، آناء اللیل رات کے وقت، وہم یسجدون اور وہ سجدوں میں رہتے ہیں۔ رواں ترجمہ وہ سب برابر نہیں ہیں، اللہ فرما رہے ہیں اہل کتاب میں سے ایک جماعت قیام کرنے والی ہے جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ الفاظ جو ہیں مادے ان پر تھوڑا سا ہم غور و فکر کر لیتے ہیں۔ لیسوا سواء، لیسو جو ہے اس کا جو مادہ ہے لام یا سین، 89 کلمات آتے ہیں، 99 کلمات۔ لیسا لستا یہ سب نافیہ کلمے ہیں، نفی کے معنی دیتے ہیں، یعنی نہ اور نہیں کے معنی دیتے ہیں۔ سواء مادہ اس کا سین واو یا ہے، 83 کلمات قرآن کریم میں آتے ہیں۔ سواء معنی دو چیزوں کو ایک دوسرے کے برابر کرنا، کسی چیز کے اپنی ذات کے اعتبار سے حالت اعتدال پر ہونا۔ وہم یتلون الکتاب اور وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت کافی دفعہ یہ مادہ ہم اس کے پر بات کر چکے ہیں۔ تا لام واو 63 کلمات قرآن کریم میں آتے ہیں۔ تلاوت طلوع کتاب کی قرات پڑھنا، یعنی قرات کتاب کو پڑھنا اور اس کے معنی سمجھ کر اس پر غور و فکر کرنا۔ تلاوت معنی کسی کے پیچھے پیچھے آنا، اس طرح آنا کہ درمیان میں کوئی اجنبی چیز حائل نہ ہو، اور پھر جو بھی کتاب کے احکامات ہیں اس کی پیروی کرنا، اتباع کرنا۔ اس آیہ مبارکہ کو ہم لفظ بر لفظ اب ایک دفعہ پھر اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیسوا سواء برابر نہیں ہیں، من اہل الکتاب کتاب والے سب کے سب، امت ایک گروہ، قائمت قیام کرتے ہیں، یتلون آیات اللہ اور وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، آناء اللیل راتوں کو، وہم اور وہ یسجدون وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو قرآن میں کافی جگہ پر بیان کیا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 199 جو کہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، اس میں بھی ہم پڑھیں گے، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، کہ بے شک کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یقیناً ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اور جو کچھ تم پر نازل ہوا اور جو کچھ ان پر نازل ہوا، اور اللہ سے ڈرتے ہیں، خشیت رکھتے ہیں اللہ کی۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور اللہ کے آیات کو، دین کو دنیا کے حقیر قیمت پر نہیں بیچتے۔ اولئک لہم وہ لوگ، لہم ان کے لیے ہے، اجرہم عند ربہم ان کا اجر ان کے رب کے پاس، ان اللہ سریع الحساب اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سورہ قصص میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل کتاب کے جو حق کو پہچان کر اس پر آنے والے لوگ ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام اور بہت سارے نام آتے ہیں، جنہوں نے جیسے ہی حق کو پہچانا فوراً حق کی طرف مائل ہوئے،
ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں سورہ قصص کی آیت نمبر 52، 53 اور 54 میں، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، وہ لوگ جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی، وہ اس سے پہلے ہی ایمان، جو پہلے سے جن کو کتاب ملی وہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے اس کتاب کی یعنی قرآن کریم کی، قَالُوا آمَنَّا بِهِ، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پر، إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، وہی کچھ ہے جو ہم سے پہلے نازل ہوا۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم تو اس سے پہلے ہی اللہ کے فرما بردار ہیں، سر تسلیم ہم کیے ہوئے ہیں، مسلم ہیں۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، اللہ فرما رہے ہیں ان کا اجر ڈبل ہے۔ اللہ اکبر، ایک تو انہوں نے اپنے دین پر پہلے ایمان لے کر آئے، اور جیسے حق ان کے سامنے آیا، ان کے سامنے واضح ہوا، تو فوراً حق کو پہچان کر اس پر بھی ایمان لے آئے، تو ان کا اجر ڈبل ہے، دگنا ہے۔ بما صبروا، باوجہ اس کے کہ وہ صبر کرتے ہیں، جمے رہتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَاتِ السَّيِّئَاتَ، اور کیا کرتے ہیں وہ برائیوں کو اچھائی سے دور کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو بھی رزق ہم نے ان کو دیا ہے، صلاحیت دی ہے، سب کچھ اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں آج کے سبق کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 114، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین، وہ یعنی یہ لوگ جو ہیں جو اہل کتاب میں سے حق کو پہچان کر اس کی طرف آنے والے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخرت پر بھی۔ یہی وہ ایمانیات ہیں جس کی وجہ سے انسان حق کو پہچان لیتا ہے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ آپس میں نیکی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ وَيَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور کیا کرتے ہیں لوگوں کو برائی سے، گناہوں کے کاموں سے روکتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور کیا کرتے ہیں نیکیوں کے لیے جلدی کرتے ہیں، سوچتے نہیں رہتے، ٹالتے نہیں رہتے کہ ابھی تو بڑا وقت ہے، ابھی بچے بڑے ہو جائیں، ان کے مستقبل کا مسئلہ ہے، ان کی تعلیم مکمل ہو جائے، ان کی شادیاں ہو جائیں، پھر ہم اللہ کے دین کی طرف ہوئیں گے۔ ایسا نہیں کرتے وہ، بلکہ جلدی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ واولئک من الصالحین، اللہ فرما رہے ہیں یہی لوگ ہیں جو نیکوکاروں میں سے ہیں، صالح لوگوں میں سے ہیں، یہی لوگ ہیں۔ رواں ترجمہ بھی ایک دفعہ کر لیتے ہیں، یہ لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اچھے کاموں کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نیک کاموں کی طرف لپکتے ہیں، جلدی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا شمار صالحین میں سے ہے، جن کا شمار جو ہے وہ صالحین میں ہے۔ جو الفاظ ہیں ذخیرہ الفاظ کو بڑھانے کے لیے، ان کے معنوں کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، ان پر غور و فکر کر لیتے ہیں۔ یسارعون، 23 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں، جلدی کرنا۔ یسارعون معنی جلدی اور تیزی سے لپکنا یا تیزی کرنا، اس میں یہی ایک روٹ ورڈ تھا۔ آپ اگر الحمدللہ ہم جب غور و فکر کریں گے تو ایسے لگے کہ اردو ہی پڑھ رہے ہیں۔ یوم الآخر اور آخرت کا دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور امر کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں بالمعروف کی، معروف وہ ہر چیز جو معاشرے میں پسندیدہ ہو، جو ہر ایک کے نظر میں اچھی ہو۔ وَيَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائی وہ جس میں معاشرے کو پتہ ہو کہ برائی ہے اور سب کو پتہ ہو یہ برائی ہے۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، یسارعون کا روٹ ہم نے دیکھ لیا، جلدی کرتے ہیں نیکی کے کاموں کے لیے۔ وَأُولَئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، اور وہی لوگ ہیں جو صالح لوگوں میں سے ہیں۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مسند احمد کی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء کو مؤخر کیا، پھر مسجد میں تشریف لائے۔ جب لوگ نماز کا انتظار کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، اس وقت ان ادیان والوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ کا ذکر کر رہا ہو، یعنی جو پہلے ادیان گزر چکے، یعنی بنی اسرائیل۔ یہود و نصارہ تو وہ خود کہلائے، یہود جو ہے انہوں نے انکار کیا عیسیٰ علیہ السلام کا، اور یہود جو ہے بنی اسرائیل کہلاتے تھے۔ بنی اسرائیل جو ہے
وہ لقب تھا اسرائیل جو ہے یعقوب علیہ السلام کا، تو انہیں کی آل میں سے تھے۔ اور نصارہ وہ تھے جنہوں نے جو کھڑے ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی نصرت کے لیے، وہ نصارہ کہلائے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو، یعنی کوئی بھی نہیں ہے ایسا ما سوائے تمہارے اللہ نے جن کے بارے میں یہ آیات نازل فرمائی ہیں۔ 3 آیات تینوں کو پڑھ لیتے ہیں، 115 پہ ان شاء اللہ تعالیٰ ڈیٹیل میں بعد کر لیتے ہیں۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، کہ برابر نہیں ہے سارے اہل کتاب، ان میں وہ بھی ہیں جو رات کو اللہ کے آگے قیام کرتے ہیں، راتیں ان کے قیاموں میں گزرتی ہیں، اور وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز رہتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر بھی اور آخرت کے دن پر بھی، ویأمرون بالمعروف، اور کیا کرتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی طرف پکارتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور لوگوں کو منکرات سے، برائیوں سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور وہ لوگ نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے ہیں، جلدی کرنے والے ہیں، واولئک من الصالحین، اور ایسے ہی لوگوں کا شمار صالح لوگوں میں سے ہوتا ہے، صالحین میں ہوتا ہے۔ وما یفعلوا من خیر، اور جو بھی وہ خیر میں سے جو بھی عمل کرتے ہیں، فلن یکفروہ، تو اس کی نہ قدری نہ کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ ایسے تقوی والوں کو خوب جانتا ہے، ان کے بارے میں خوب علم رکھتا ہے کہ کون ہیں جو ایسے تقوی والے ہیں۔ جلدی کرنے کے لیے دیکھیں آگے بھی ہم نے الحمدللہ بہت ساری آیات آئیں گی جس میں یہ تلقین کی جائے گی۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 133 میں بھی ہم پڑھیں گے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ جلدی کرو، تیزی کرو، کوشش کرو، إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، جس کا طول اور عرض اللہ اکبر زمین کے برابر ہے۔ ایک شخص کو ایسی جنت ملے گی۔ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا سکتا کہ وقت کی کمی ہوتی ہے، اپنے موضوع پر رہنا ہوتا ہے۔ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور کن کے لیے تیار ہے، ان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تقوی اللہ کی خشیت کا سب سے بڑا مظہر، تقوی، جو انسان کا، جب انسان کو اللہ کا خوف ہو یا دل میں اللہ کا خوف ہو تو پھر بہت ساری برائیوں سے وہ رک جاتا ہے، اور بہت سارے نیک کام اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کرنے ہیں، لازم کرنے ہیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ٹالتا نہیں ہے، ٹال مٹول سے کام نہیں لیتا۔ اسی طرح سورہ مومنون میں ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، سورہ نمبر 23 ہے، آیت جو ہے 57، 58 اور 59 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، بلکہ زیادہ آیتیں ہیں۔ اس کو دیکھ لیتے ہیں ڈیٹیل سے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، وہ لوگ اپنے رب سے خشیت سے ڈرتے ہیں، ہر کام کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہیں، دن رات، چاہے اکیلے ہوں، چاہے ہجوم میں ہوں، چاہے محفل میں ہوں، چاہے مسجد میں ہوں، چاہے بازار میں ہوں، ہر وقت اللہ کی خشیت ان کے دلوں میں ہوتی ہے۔ والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، اور وہ اپنے رب کی نشانیوں پر، چاہے وہ کونی ہو، قرآنی ہو، آیات نشانیوں کے لیے آتا ہے، ہر طرف سر سو پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیوں پر بھی، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور قرآنی اور جو اللہ نے آیات اتاری نازل فرمائی ان پر بھی۔ والذین هم بربہم لا یشرکون، وہ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا، وہ لوگ جن کو جو بھی عطا کیا کہتا ہے، اللہ اکبر، دیتے ہیں اسی میں سے، جو اللہ دیتا ہے نا ان کو، علم ہے تو علم کو پھیلاتے ہیں، مال ہے تو مال کو لوگوں کی مدد کے لیے دیتے ہیں، اور اسی طرح جو بھی اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، صلاحیت ہے تو وہ بھی لوگوں کے لیے اس کو بھی لگاتے ہیں۔ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، اور ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں، أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ راجعون، اللہ اکبر، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کانپ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ ایک حدیث ذہن میں آ گئی، آخری آیت لے لیتے ہیں اس کی، اس سے پہلے حدیث بیان کر دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے جب پوچھا کہ یہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کیا یہ کوئی
بہت گناہ گار قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تو فرمایا نہیں ابو بکر کی بیٹی، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہیں اور ہر وقت نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر بھی ڈرے ہوتے ہیں کہ اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا، کوئی ایسی کوتاہی تو نہیں ہوگی جس سے اللہ ہمارا ناراض ہو جائے۔ اصل بات یہی ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہر وقت جاں گزی ہوتی ہے۔ اسی کے بارے میں اس سورہ مبارکہ سورہ مومنون کی آیت نمبر جو ہے 61 میں اللہ فرما رہے ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور وہ لوگوں سے سبقت لے جاتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے کہ ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے کہ یہ زندگی کا جو ٹینیور ہے یہ بہت چھوٹا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے زندگی اور موت کا یہ جتنا بھی پورے کا پورا ایک سسٹم چلایا ہے، انسانوں کو بھیجا ہے دنیا میں، پھر ان کی زندگی دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، پھر ایک عرصہ گزارتے ہیں، اور پھر اللہ کے پاس آنا ہے۔ کس لیے کیا ہے یہ سب کچھ؟ اس لیے کہ ان کی آزمائش کر لی جائے کہ کون ہے جو اللہ کے امتحان میں پورا اترتا ہے اور پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے۔ اس قرآن کی صورت میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کی صورت میں، اور صحابہ کے پوری جو ان کی سیرت ہے، جو ان کے کردار ہیں، ان کی صورت میں۔ اگلی آیت نمبر 115 پہ آ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ، جس نے بھی کوئی بھی خیر کا کام کیا اس کی نہ قدری نہ کی جائے گی، اس کی بڑی قدردانی کی جائے گی۔ اللہ تو ہے قدردان۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کس کے دل میں کتنی اللہ کی خشیت ہے، کس کے دل میں اللہ کا کتنا تقوی ہے، کون کس وجہ سے کام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کس سے چھپائیں گے؟ علیم بذات الصدور ہے، یقین جانے اللہ تو میرے دل کے اندر جو خیال پیدا ہوتا ہے نا، اور میری آنکھوں میں سورہ مومن میں آتا ہے نا کہ وہ جانتا ہے تمہاری آنکھوں میں جو پتلیاں جو خیانت کرتی ہیں نا، ادھر ادھر دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کسی نے نہیں دیکھا، ہاں اللہ اکبر، اللہ دیکھ لیتا ہے، اور جو تمہارے دلوں میں خیالات پیدا ہوتے ہیں نا ان کو بھی جانتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں یفعلوا جو ہے فعل سے ہے، کوئی کام کرنا، من خیرن، خیر کا کام، فلن یکفروا تو اس کا مطلب ہے اس کی ناقدری نہ کی جائے۔ واللہ، اور اللہ، علیم، وہ علیم ہے، بالمتقین، کن کے لیے؟ جو تقوی والے کام کرتے ہیں، یعنی تقوی والوں کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت بہت خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ مجھے اور آپ سب کو کہہ رہے ہیں ومن اراد الآخرہ، جو بھی چاہتا ہے نا آخرت میں کامیاب ہونا، آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، صرف دنیا نہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ چاہتا ہے، وقنا عذاب النار، اور عذاب سے اللہ کے ڈرتا ہے کہ اللہ بچا لینا۔ اللہ دنیا کی بھی حسنات، جو حسنات میرے لیے بہتر ہیں، جس پر عمل کر کے میں تیرا پسندیدہ بندہ بن جاؤں، اور اللہ آخرت کی بھی ساری جو حسنات ہیں، جو بھلائیاں مجھے عطا کر دے، اور مجھے اللہ اکبر جہنم کی آگ سے، آگ کے عذاب سے بچا لے۔ بہرحال ومن اراد الآخرہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی ارادہ رکھتا ہے آخرت کا، وسعی لہا سعیہا، اور جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے، سعیہا کوشش کرتا ہے، صرف ارادے سے نہیں ہوگا، پہلی بات ہے آج ارادہ کرتے ہیں، آج ہی میں اور آپ دل میں کہتے ہیں کہ آج سے کوشش شروع ہوگی۔ جو بھی نیک کام ہمیں نظر آتا ہے، اگر نمازوں میں کوتاہی ہو رہی ہے تو آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اگر اللہ کے بندوں کی مدد میں کوتاہی ہو رہی ہے تو آپ دل میں ارادہ کریں کہ اللہ تو نے دیا ہے یہ مال، تیری راہ میں لگے گا، جس طرح تو نے فرمایا ہے زکوٰۃ کو اپنی پوری کرے، کم از کم فرض صدقات سے بالکل نہ کوتاہی ہو۔ اور اسی طرح اللہ نے علم دیا ہے، اللہ نے ذہانت دی ہے، اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، اس کو بھی لگائیں۔ تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یقین جانیں دنیا میں اپنے آپ کو کھپا لیں، میں بھی ایک کاروباری شخص ہوں، بہت کاروبار کیا، اباؤٹ 40 سال۔ دنیا کے لیے
سفر بھی کیے، ٹریولنگ بھی کی، یورپ بھی کے، چائنا بھی کے، ہانگ کانگ بھی کے، ملیشیا، انڈونیشیا، سنگاپور، بہت ساری جگہ پر سفر کیا، دبئی، سب جگہ کاروبار کے لیے راتوں کو بیٹھے ہوئے ہیں ایئرپورٹوں پر، اللہ اکبر. اور اللہ کے لیے ایک رات جاگنا اتنا کٹھن ہو جاتا ہے، اللہ سب کو معاف کرے. سب سے پہلے اپنے آپ کو سنوا رہا ہوں کہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا ہم پہ ذمہ داری آ گئی ہے، اللہ اکبر. اپنے آپ کو لگائیں اس کے لیے کہ اقبال کا شعر میں نے جو پڑھا تھا نا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جس نے مجھے بنایا ہے نا میرے جسم کو، اس کے لیے لگا دے. جب اس کے لیے جسم تھکے گا، شکستہ ہوگا، تو اس کی آنکھوں میں، اس کی نگاہوں میں، اس کے ہماری ویلیو بہت بڑھ جائے گی، یقین جانیں. بہرحال ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، جو بھی ارادہ کرے آخرت کا اور اس کے لیے کوشش کرے، وہو مؤمن، ہاں ایمان شرط ہے، ایمان اللہ پر ہونا چاہیے، اللہ کے یوم آخرت پر ہونا چاہیے، اور رسولوں پر تمام پر، لا نفرق بین احد، ان میں سے کسی ایک میں فرق نہیں کرنا ہم نے. وَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، اللہ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کی اللہ کوششوں کی بڑی قدردانی کرنے والا ہے، بہت قدردانی. سورہ دہر کی کچھ آیتیں لے لیتے ہیں، بڑی بہت خوبصورت آیتیں ہیں، یقین جانے میں جب بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ میں کہتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا قدردان ہے. اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر جو ہے 12 اور 13 میں، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، ان کے لیے بدلہ ہوگا، ایسے لوگوں کے لیے جو کوشش کرنے والے ہیں، جن کا ارادہ آخرت ہو، ان کے لیے بدلہ ہوگا، اللہ اکبر، جزا ہوگی ان کے صبر کی وجہ سے جو وہ دین پر جمے رہے. بہت سارے لوگوں سے باتیں بھی سنتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں، کیا فرق پڑتا ہے، کر لینے دے، کتنا جینا ہے دنیا میں. لوگ آپ کو کہیں چاہے ملا کہیں ملانی کہیں، کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. جو اللہ چاہے گا اور جو مبارک زندگی ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی میں میری اور آپ کی بقا ہے، اسی میں کامیابی ہے، یقین جانیں. ان کے لیے جنت ہے اور ریشمی لباس، متکئین فیہا علی الارائک، ایسی مسندیں ہوں گی جس پر وہ تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ وہاں پالا ہوگا جو ایسی سردی جو جسم توڑنے والی، اور نہ ہی سورج کی تپش. پھر اسی سورہ مبارکہ سورہ دہر کی آیت نمبر 20، 21، 22 میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا خوبصورت آیات ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِیمًا وَمُلْکًا کَبِیرًا، اور جب وہ دیکھے گا، وہ دیکھتے ہی رہ جائے گا، اتنا بڑا ملک اس کو دے دی گئی، اتنی بڑی بادشاہت، اللہ اکبر، اتنی بڑی جگہ اس کو دے دی گئی، بڑی بادشاہت، اتنی نعمتیں دیکھے گا تو اللہ اکبر. عَلِیَّاهُمْ ثِیَابُ سُنْدُسٍ، اس پر لباس ہوگا ریشم کا، خضر سبز و استبرق، اور بڑے زبردست قیمتی لباس، وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور اس کو کنگن پہنائے جائیں گے چاندی کے. ایک جگہ سونے کے بھی آتے ہیں، یہاں چاندی کا ذکر ہے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، یہ ہے وہ بات اللہ اکبر میں کہتا ہوں نا، جس کی وجہ سے کہ ان کا رب مہمان نوازی کرے گا اور ان کو پلائے گا وہاں پر پاکیزہ مشروب، اللہ اکبر، دنیا والی شراب نہیں. شراب جو ہے شربت بھی اسی سے ہے، شراب بھی اسی سے ہے. جب انشاءاللہ تعالیٰ کو یہ جو آیت آئے گی تو اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے. اور ساقی کون ہوگا، پلانے والا کون ہوگا، رب، اللہ اکبر. شراباً طہورا، ان ھذا کان لکم جزاء، اللہ کہیں گے کہ یہ ہے تمہارے لیے جزا. وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری ساری کوششوں کی بڑی قدردانی کی جائے گی. اللہ ایسے لوگوں میں مجھے اور آپ کو شامل فرمائے، اور اللہ ایسی کوشش کرنے والا بنائے کہ میرا اور آپ کا شمار ایسے لوگوں میں ہو. اللہ تعالیٰ جتنا کہا گیا ہے، اے اللہ جتنا لوگوں نے سنا ہے، اللہ ہم سب کو لے آ. اللہ سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو سنواتا ہوں، پھر میرے گھر والے کو، انفسکم واہلکم نارا، اللہ کرے وہ بھی سنے، اور پھر پورے معاشرہ، ہر انسان کے لیے ہے یہ تیرا کلام. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنا کہا گیا ہے، جتنا سنا گیا ہے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين
الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا